کہ پروردگار میری ہر حاجت کو پورا کر، ہر وہ حاجت، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا سقما الا شفیتہ ولا حاجتا ہی لک رضا ولی فیہا صلاح، ہر وہ حاجت جس میں تیری رضا ہو اور جس میں میری اچھائی ہو اور صلاح ہو، وہ میری حاجت پوری کر لے۔ اس لیے کہ انسان اس بارگاہ میں کھڑا ہے کہ جس بارگاہ میں، جو بارگاہ باب الحوائج کی بارگاہ ہے، وہاں اس بارگاہ سے ہر حاجت پوری ہونے والی ہے۔ تو اب یہ تصور نہ کرے، شک نہ کرے، یقین سے مانگے کہ جو طلب کروں گا ملے گا۔ قبولیت حاجات کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک پہلی شرط یہ ہے کہ جب مانگ لے تو یقین رکھے کہ ملے گا، اس لیے کہ جس سے مانگ رہا ہوں وہ علی کل شیء قدیر ہے، کہ جس سے مانگ رہا ہوں ملے گا۔ دعا تو مولا نے سجدے کے بعد یہ مانگ کر کے پروردگار عافیتوں والی دعا، ایسا نہ ہو کہ میں وہ مانگ لوں کہ جو میرے لیے ہی نقصان پہنچانے کا باعث بن جائے، وہ جو میں نادانی میں مانگ رہا ہوں تو اپنے علم سے جانتا ہے کہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، مجھے عطا نہ کر، مجھے عطا نہ کر۔ اور یہاں مانگنا کس در سے مانگنا؟ اس در سے مانگنا کہ جو در عطاؤں کا در ہے۔ ایک نجف کا طالب علم بیمار ہے، مریض ہے، فقیر ہے، اور مدرسے سے حرم جاتے ہوئے ایک خاتون پر نگاہ پڑی، نگاہوں کو جھکا لیا، لیکن شادی کرنا چاہتا ہے، ضرورت ہے، نہیں مل رہا۔ گیا اپنے مدرسے میں، طلب کیا۔ میں بہت مختصر کر کے عرض کروں گا۔ توسل کیا صاحب الامر علیہ السلام سے، زمانے کے مولا و آقا سے توسل کیا۔ اور جب توسل کر کے 40 شب بدھ، مسجد سہلانی، مسجد کوفہ میں 40 شب بدھ جاتا رہا، تو آخری ہفتے ایک سید آتے ہیں، اتنی مرض کی شدت بڑھ چکی تھی کہ جب کفنگ کرتا تھا، جب کھانستا تھا تو دہن سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ تو کہتا تھا میں دروازے مسجد کوفہ پر بیٹھا، اندر نہیں بیٹھا کہ کہیں میرے خون سے مسجد نجس نہ ہو جائے۔ اتنے میں نے دیکھا سید آ رہے ہیں، ایک ہی فقیر اتنا ہو گیا تھا کہ چائے کا بس ایک کپ تھا میرے پاس۔ آئے، کہا مجھے چائے نہیں پلاؤ گے؟ میں نے وہ ایک ہی کپ تھا دیا، جیسے دیا انہوں نے اپنے لبوں سے لگا کر میرے حوالے کیا۔ المختصر یہ کہ میں نے جب اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھیں تو میں نے کہا میں مریض ہوں۔ کہا تجھے شفا ملے گی۔ کہا یہ حاجت ہے رشتے کی، کہا وہ تیری حاجت پوری ہو جائے گی۔ کہا مولا تنگ دست ہوں۔ کہا فقر تیرا کبھی دور نہیں ہوگا، اس لیے کہ رب ذوالجلال جانتا ہے کہ فقر تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے، تو اگر یہاں اسے نہیں ملے گا تو وہاں اس کا کمپنسیشن ضرور ملے گا اسے۔ مگر وہ در کے جو سب جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ایسی ایسی حاجتیں جو انسان کے نصیب میں نہ لکھی ہوں، جو مقدر میں ہو وہ تو ملے گا۔ کچھ مقدر کی چیزیں مانگ کر ملیں گی، اور کچھ ایسی چیزیں جو مقدر میں نہیں لکھی وہ کہاں سے ملیں گی؟ وہ در ابا عبداللہ سے ملیں گی، وہ در ابا عبداللہ سے۔ اللہم وہ در ابا عبداللہ علیہ السلام سے ملے گی۔ اور اس زمانے میں ہوتے تو خود مولا کے در پر چلے جاتے، مگر اس زمانے کو درک نہ کیا ہم نے، تو آج ان کی قبر پر چلے جاتے ہیں۔ اور جب وہاں سے طلب کرتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تحت قبہ سے عطا نہ ہو؟ اسی طرح سے جس در نے کائنات کو بانٹا ہے اور جس در نے کبھی کچھ نہیں مانگا ہے، آ کر دیکھیے جب اس نے مانگا تو کیا مانگا، اور جو مانگا تو کس شان سے ملا اور کس شان سے مانگا۔